آپ اس وقت خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے مرکز کے ساتھ تو لڑائی شروع کی ہی ہوئی ہے، لیکن ان کی آج ایک اور تقریر کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر لڑائی شروع ہوئی۔ دو گروپس ہیں، دونوں کا تعلق پیپلز پاکستان تحریک انصاف سے ہے، لیکن یہ جو لڑائی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ لوگ شریک ہیں جو ایم پیز کے ساتھ وزٹرز گیلری میں سے کود کر اسمبلی کے اندر آئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی اسمبلی کے اندر جب اوتھ ٹیکنگ ہو رہی تھی تو وزٹر گیلری سے ہی ایک خاتون کے ساتھ بڑی نازیبا حرکات کی گئی تھیں، ان کے اوپر جملے کسے گئے تھے، اور پھر جب انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ لوگ کون تھے تو جو کھرا ہے وہ موجودہ چیف منسٹر کے رشتہ داروں کی طرف نکلا۔ اس کے بعد انہوں نے اپولوجائز وغیرہ کیا۔ اس سے پہلے جو تقریر ہوئی علی امین گنڈا پور صاحب کی، اس کے اندر بھی آپ کو لڑائی کے عناصر نظر آتے ہیں۔ وہ دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام آباد کے اندر آئی جی پولیس کو انہوں نے نہیں ہٹوایا تو دوبارہ سے اسلام آباد کا رخ کریں گے اور دھاوا بولیں گے، اور جو زبان بھی انہوں نے استعمال کی وفاق کے بارے میں وہ نامناسب زبان ہے۔ ایک طرف سے پاکستان کے وزیر اعظم ہمیں یہ کہتے ہیں، سنائی دیتے ہیں کہ اب دوبارہ اس قسم کا کام نہیں کرنے دیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کیا کہا۔ وفاق کے اوپر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، انتہائی افسوسناک بیہودہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ یہ دوبارہ 2014-15 کو جو کچھ کیا گیا اس کا یہ ریپلیکا ہے۔ I will not allow a repeat of 2014-15 جو سازش ہوئی تھی۔ We will not allow this, we will not tolerate this, and under no circumstances this will be allowed at all۔ ہمارے پاس وفاق کے نمائندے موجود ہیں، جناب فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے۔ گورنر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی۔ آپ نے ایک تو ہنگامے کے اوپر میں ذرا آپ کو ویژولز آپ کے سامنے چلاتے ہوئے آپ کا کمنٹ لینا چاہوں گا۔ اسمبلی کا ماحول جو ہے وہ کیا ہے، اور آپ کے خیال میں یہ ہنگامہ جو ہے سیاست میں ہو جاتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی وجوہات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ ایسے ہی چل رہا ہے، اور چند دنوں سے اگر آپ دیکھیں جو کچھ عرصہ پہلے سے جب سے یہ حالات خراب ہوئے ہیں، ان کا پری پلانڈ طریقہ ہے کہ یہ وزٹرز کو گیلری میں لے کے آتے ہیں اور پھر ان کو استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی جب یہ پرسوں کی بات ہے جب خود ساختہ روپوشی تھی اور ورکر کا پریشر تھا جس طریقے سے، تو اسپیکر نے دروازے سارے کھول کے اب یہ پتہ نہیں کون آ رہا ہے، آپ وزٹرز بلائیں۔ دیکھیں آج یہ اسپیکر کی بڑی ذمہ داری ہے۔ آج یہ ہمیں اپنی طرف جب بات آتی ہے تو بڑا وہ ہوتے ہیں جی یہ اسٹیٹ کی بات ہے، یہ صوبے کی بات ہے، یہ پٹھانوں کی بات ہے، یہ خواتین کی بات ہے، یہ ہے۔ آج کیمراز موجود ہیں اور کیمرے سے پتہ چلے گا کہ یہ وزٹر کس کے گیسٹ تھے، یا تو اگر نہیں تھا تو مطلب ہے کہ پھر کس طریقے۔ دیکھیں یہ جو بلڈنگ ہے نا، اسپیکر کی جو ڈیسیشن ہے، اب اسپیکر ان وزٹرز کو دیکھے کہ کس کی وہ ہیں اور کس کے گیسٹ تھے تو ڈیفینیٹلی پتہ چلے۔ جس سہولت کے ساتھ وہ چھلانگیں مارتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ تو یہ پری پلاننگ کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، کیونکہ اب اتنے پریشر میں، کیونکہ جب سی ایم صاحب نے جس دن سے اپنی خود ساختہ روپوشی اختیار کی تھی وہ صفائیاں پیش کر رہے ہیں۔ آج کی سپیچ اور پچھلی سپیچ میں کتنا فرق تھا آج مجھے بتائیں۔ آج انہوں نے 12 ضلعوں کے نام دے جس سے وہ گزر کے گئے تھے، وہ کوشش کی انہوں نے، لیکن وہ 6 سے آگے ٹاپے نہیں۔ دیکھیں جھوٹ تو اتنا ہے نا، اب مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہوتا ہے، لیکن میں بھی چیک کر رہا ہوں کہ آسکر ایوارڈ کے لیے ہم کیسے خط لکھ سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو آسکر ایوارڈ دلوائیں۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات وہ یوٹیوب سے خود ہی اٹھا لیتے ہیں۔ نہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن اگر سپورٹنگ اگر چاہیے ہوں گے تو میں کہوں گا ایز اے گورنر آف کے پی ایم آلسو سپورٹنگ اس کو آسکر ایوارڈ دیا جائے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے اس دن آ کے جھوٹ بولا، آج پھر وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں جو بد اعتمادی آپس میں، اور آپ لوگوں کی بھی کر رہے تھے کہ جی وہ میڈیا والے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ لگے ہوئے تھے، اور اپنے بھی ان کے جو دوست میڈیا والے تھے جو ان کے کافی سپورٹر تھے۔ مطلب اس قسم کے چیزیں انہوں نے ماضی میں بھی کی ہیں، جھوٹ اور فریب کے ذریعے۔ ایک لمبی داستان ہے جب سے یہ الیکشن میں روپوش ہوئے اور پھر سی ایم بنے، اور یہ پوری جو سٹیپس ہیں اور فیزز ہیں وہ سارے جب پتہ چلے گا۔ لیکن پرابلم یہ ہے گورنر صاحب کہ آپ وفاق کے نمائندہ ہیں وہاں پر اور وہ چیف منسٹر ہیں، تو یہ تمام ہنگامہ کرنے کے بعد آپ نے خود ساختہ روپوشی کا بھی تذکرہ کیا۔ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ معلومات جو ہیں یہ اسٹیگرڈ فیشن میں کیوں دے رہے ہیں، یا آتے ساری معلومات کیوں نہیں دے دیں۔ ایک سپیچ تھی، کچھ اور بیان دیا، آج پھر انہوں نے بتایا کہ کہاں پر وہ چھپے رہے۔ کل بیرسٹر صاحب جن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے پی کے اندر ہی کوئی محفوظ جگہ ہے جہاں پر چھپے رہے، آج انہوں نے کہا وہ پکٹ کے اندر چھپے رہے۔ اس بات سے قطع نظر ہی از بیک ان دا سی ایم ہاؤس۔ پکٹ کون سی تھی؟ ہاں جی، پکٹ جو ہے باہر کوئی لگی ہوگی، مجھے نہیں پتا کہ میں ظاہر ہے میں نے چھپنے کے لیے تو کبھی خیبر پختونخوا گیا نہیں، صحیح، بٹ ہی از بیک ان دا سی ایم ہاؤس، ہی از بیک ایز دا سی ایم۔ تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب وہ تمام ہنگامہ کرنے کے باوجود
آپ غصہ تو نکال سکتے ہیں, دیکھیں تنقید بھی کر سکتے ہیں, طنز بھی کر سکتے ہیں, لیکن what do you do؟ کیا دیکھیں جب یہ ساری چیزیں تھیں اور یہاں پر چلا رہے تھے پی ٹی آئی کے لیڈران جو تھے, ایف آئی آر کاٹ دو, اغوا ہو گیا ہے, گرفتار ہو گیا, کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں تھے, نہ ان کے پاس ویڈیو سے نہ فوٹو سے کچھ بھی نہیں تھے. اور میں نے جنازے جب یہاں پہ پولیس کے شہداء شہید کا جنازہ تھا اس کے فوراً بعد میں نے جب میڈیا ٹاک کی, میں نے کہا یہ خود ساختہ جو ہے یہ روپوشی ہے. پتہ چل جائے پہلے بھی 7 گھنٹے خود ساختہ روپوشی اختیار کی ہوئی تھی, کہا تھا کہ میں اپنے ذاتی کام کے سے لے کے گیا تھا. یہ بھی خود ساختہ روپوشی اور بتا دیں گے. اور میں نے کہا تھا مجھے تو لگ رہا ہے کہ کسی گاڑی کی ڈگی میں گئے ہیں. تو یہ جو بیانی ان کا جو آج ہے یہ بھی جو ہے پٹ چکا ہے, پہلا والا بھی پٹ چکا ہے. ان کے پارٹی کے جو ورکر ہیں کہاں پر پٹا ہے, آئی وانٹ ٹو نو کہاں پر پٹا ہے. آج اسمبلی میں ان کے تالیاں بجائی گئیں, کل چیف منسٹر ہاؤس کے دستار بندی کی گئی. بس آپ ایسے کریں, آپ نے اگر آپ کو اجازت اسپیکر صاحب دے دیں کے پی اسمبلی میں آنے کی, آپ کے لیے میں اتنے لوگ جمع کر لوں گا. کتنے لوگ آتے ہیں اسمبلی کے اندر, کتنے وزٹر گیلری میں کتنے لوگ آتے ہیں, 500 600 1000 آتے ہوں گے. آپ کا علاج ہے میں آپ کے لیے جمع کروں. تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہی آپ نو کانفیڈنس کر سکتے ہیں نا جی, اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا لفظ جو ہے معتبر نہیں ہے, لیکن وہ دوبارہ سے چیف منسٹر ہیں, وہ مرکز کے اوپر دوبارہ سے چڑھائی کی بات کر رہے ہیں, وہ آئی جی کو دھمکیاں دے رہے ہیں, اور وہ بنیادی طور پر کہہ رہے ہیں جی کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. اب یہ خیبر پختونخوا سے آواز اٹھ رہی ہے جو ان کا چیف منسٹر ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے اسی قسم کی چیزیں کی ہیں. یہاں پر آ کے انہوں نے کہا تھا پہلی سپیچ میں کہ جی یہ خون خراب بچاتے تھے مرکز والے اور میں نہیں جاتا تھا, جو خود کہہ رہا تھا کہ میں آؤں گا اور ایک ہی جگہ 10 گولیاں ماروں گا. ٹھیک ہے, اب اس دن کہہ رہا تھا کہ میں سینے پہ الٹا مطلب نریشن بتا رہا. انہوں نے کہا کہ آئی جی نے میرا گاڑی بھی توڑ دی, میرے سے موبائل بھی لے لیا, سب کچھ لے لیا. تو مطلب ہے کہ آج جو ہے دوبارہ انہوں نے یہ باتیں کی, دھمکیاں دی. ان کا ٹریک ریکارڈ بھی ایسے رہا ہے. انہوں نے اس دن اسمبلی میں باتیں کی, لوگوں کی کہا کہ جی ہمارے لیے سب کی بہنیں مائیں جو چھاپے لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے لیے عزیز ہیں. لیکن میں سوال کرتا ہوں کہ کچھ سال پہلے آپ کے اوپر ایک ایف آئی آر ہوئی ہے اسرار گنڈاپور شہید کے اوپر. اس کے بھائی نے 164 کا بیان عدالت میں ریکارڈ کرا ہے کہ آپ اور آپ کے بھائی جو ہے اس کے قتل میں ملوث ہیں. تو اس کی بیوہ بھی کسی کی ماں بہن اور بیٹی تھی. تو اپنے اقتدار کے لیے تو آپ کو وہ خیال نہیں آیا. تو آج آپ اپنے منسٹر کے لیے جے آئی ٹی کیوں نہیں بناتے؟ اسرار گنڈاپور جتنے بھی لوگ شہید تھے ان کے فیملی کے ساتھ بیٹھیں, ایک جے آئی ٹی بنائے تاکہ پتہ چلے کہ آپ اس کے قتل میں ملوث سے یا نہیں تھے. آپ تو اپنے اقتدار کے لیے لوگوں کو قتل بھی کر لیتے ہیں. آج بھی آپ کی ایف آئی آر موجود ہے, میں نہیں کہہ رہا, اس کا بھائی کہہ رہا ہے, 164 کا بیان ہے. پھر کبھی آپ شراب کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں, کبھی آپ غیر قانونی اسلحے کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں, کبھی آپ 9 مئی کے کرتے ہیں, کبھی آپ یہ ڈرامے کرتے ہیں. ابھی جو پولیس والا شہید ہوا ہے کس نے کیا ہے؟ وفاقی حکومت نے کیا, آپ بھی یہ لوگوں نے کیا. آپ چاہتے تھے کہ یہاں پر لاشوں کا سی او ہو, آپ جس اس کا ایڈوائزر ٹو سی ایم کا نام لیا انفارمیشن کا, وہ تو انڈین فارن منسٹر کو آ کے تقریریں کروا رہا تھا. ان کا تو ایک اور ایجنڈا تھا کہ ہم یہاں پر دھرنا دیں گے, چیزیں کریں گے, اور پھر یہاں پر انڈیا کا فارن منسٹر آئے گا. تو یہ تو ہمیشہ غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے مجھے بعد پتا ہے کہ اسرائیل کے اخبار کس کے حق میں آرٹیکلز لکھتے ہیں, عمران کے جو برادر ان لا وہ کس کے حق میں ٹویٹس کر رہا ہوتا ہے. تو سارے ان کا ایجنڈا جو چیز بھی ہے یہ سارا آپ مجھے بتائیں کہ ان کے ہمیشہ جلوس میں, اور میں اس پہ ابھی بھی سٹینڈ کرتا ہوں. میرے اکثر دوست میڈیا والے نہیں مانتے, میں کہتا ہوں کہ ہر جلوس میں اسی طریقے سے انلیگل لوگوں کو لے کے آتے ہیں, جو افغانی ہوتے ہیں, جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں, غیر قانونی اسلحہ اسمگل کرتے ہیں, وہ کبھی اسلام آباد لے کے آتے ہیں, کبھی لاہور لے کے جاتے ہیں, کبھی کسی اور شہر میں جا رہے ہوتے ہیں. سارے اسی چیز کو یہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ تمام رکاوٹیں پھلانگتے ہوئے خیبر پختونخوا ہاؤس میں پہنچ جاتے ہیں, اسلام آباد میں پہنچ جاتے ہیں. آپ نے قتل کے حوالے سے بات کی, پولیس والا جو شہید ہوا, تو اس کے اوپر پھر آپ مقدمہ کریں گے, آپ ان کو پکڑیں گے. بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ہیئر کہ یہ جو سرکس ہے یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے ملک کے امیج کے لیے, اور وہ دوبارہ سے تھریٹن کر رہے ہیں. آپ نے بھی ذکر کیا ان کی عدم پاپولیرٹی کا, لیکن پارٹی نے تو ڈھیر ووٹ لیے نا جی. یہ 30,30,000 ووٹ پڑے ہیں. باقی جتنی جماعتیں ہیں ان کو ملا کے اتنے ووٹ نہیں پڑے آپ کے صوبے میں جتنا ان کو پڑے ہیں. مولانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب کہتے ہیں بہت ریگنگ ہوئی ہے. تو مال غنیمت کس کو ملا ہے؟ لیکن مولانا صاحب جو ہے ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں نا. کیا ہے نا, تو اگر ساتھ کھڑے ہیں تو پہلے تو مولانا صاحب جو مال غنیمت آپ نے لوٹے پہلے اس کو تو واپس کر دو اس کے حوالے. آپ کہتے تو 3 صوبوں میں الیکشن حرام تھا, صرف کے پی میں حلال تھا. کے پی میں آپ کی اپنی اتحادی کہہ رہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. جو دھوکہ ہوا ہے تو مال تو آپ کو ملے نا, تو پہلے تو وہ واپس کر دو, پھر اس کے بعد پھر ہم کمپیریزن کریں کتنے ووٹ پڑے ہیں, کتنے سیٹیں کے پاس ہیں. لیکن بہرحال ووٹ تو پڑے ہیں, اور وہ سی ایم بھی ہیں, اور وفاق کے نمائندہ, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے وفاق کے اوپر دوبارہ چڑھائی. آپ کا اپنا سلوشن کیا ہے؟ گورنر راج از آؤٹ آف دا کوشچن اوبیسلی کہ نہیں؟ دیکھیں گورنر راج جو کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے, ماضی میں بھی گورنر راج صوبوں میں لگے ہیں. بلوچستان میں حالات خراب تھے, اپنی حکومت کو ختم کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے,
ان کی جب حکومت تھی اور عمران خان وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لاشوں پہ بلیک میل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہاں تک بات کی تھی. اچھا، سوری فار ساؤنڈنگ لائک اے بروکن ریکارڈ، لیکن ابھی بھی وہ سی ایم ہے. اس میں تو کوئی تمام کام کرنے کے باوجود وہ سی ایم ہے، صوبے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور وفاق کی طرف سے جو بہت بڑا قدم اٹھایا گیا کہ کے پی ہاؤس کو سیل کر دیا گیا، یہی قدم اٹھایا تھا. مطلب اتنا ہی نا، اس سے آگے نہیں کر سکتے. تو آپ یا تو قوم کو کہنے کہ برداشت کریں. جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وفاق نے پہلے سی ایم نے غلط کام کیا، پھر وفاق نے غلط کام کیا. اگر ایک چیز تھی اس کے اوپر نوٹس وغیرہ تھے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف علی امین کا سی ایم ہاؤس نے، وہ پورے کے پی کا ہے. ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز، ملازمین، یہ سارے وہاں پہ رہتے ہیں. پہلے اس نے کہا تھا کہ گورنر اسی سے ختم کر دی کہ ہمیں یہ ضرورت ہے، ہم ایک اور گلیکسی بنائیں گے. انہوں نے غلط کام کیا. آج یہی سی ایم کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ٹھہرو کے پی ہاؤس کے لیے. آپ نے پہلے خود غلط کام کیا، آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو غلط کام ہے اس کے لیے آپ ٹھہر جاؤ. جی مجھے کوئی سروکار نہیں کہ مجھے اگر مل بھی جائے شاید وہ ایک گورنر نیکسٹ سی ایم، میں شاید نہ ہوں، کیونکہ وہ بالکل ایک ہی ساتھ ہے. تو ان کا پڑوسی ہونا کوئی مطلب شریف شہری ان کا پڑوسی نہیں ہو سکتا. جو ان کی ایکٹیویٹیز، پڑوس تو خیر آپ کا سیاسی پڑوس بھی تو ملا ہوا ہے نا، اس کے اوپر بھی آپ کا کنٹرول نہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ان کی جو ہے وہ مطلب ان کی جو شام کی ایکٹیویٹیز ہے، آفٹر جو جب 7 گھنٹے غائب ہو جاتے ہیں یا کبھی ہوتے ہیں، تو یہ تو راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں جو ان کی ایکٹیویٹیز ہے. تو ان کا کوئی شریف آدمی شہری پڑوسی نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ جو کے پی ہاؤس ہے، انہوں نے پہلے غلط کام کیا ہے، وہ بھی غلط تھا. آج بھی وفاق کے پاس جو چیزیں اگر غلط ہیں، اگر بلڈنگ غلط ہے، چیزیں غلط ہیں، وہ تو آپ وفاق کو کہیں نا کہ اس کو ڈی سیل کر دیں. آپ وفاق کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ نے پی ایم سے بات کی، میں پی ایم کے لیول کی بات نہیں، سی ڈی اے نے کی، سی ڈی اے سے. اینڈ یو تھنک اٹ شوڈ بی ڈی سیلڈ. میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر ایک چیز غلط ہوئی اس کے اندر، جو غلط ہے اس کو کہہ دیں کہ یہ چیز غلط ہے، اس کو آپ سیل کر دیں. جو چیز ٹھیک ہے اس کو ہونا چاہیے. سی ایم کا سولوشن کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ کوئی سولوشن نہیں ہے، وہ کرتے رہیں گے، ہم تجزیہ کرتے ہیں. سی ایم جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس یہ سولوشن ہے، ایک پراپر سی ایم لیں. میں سمجھتا ہوں یہ سی ایم جو ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ صوبے کی شرح سے، اس میں بہت سے ڈیفیکٹس ہیں، اس صوبے کو تباہ و برباد کر دیا ہے. آف دی ریکارڈ جب آپ کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، سارے لوگ یہی بات کرتے ہیں، لیکن سامنے آ کے ٹی وی پہ ڈیفینیٹلی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ان کے لیڈران کدھر تھے جب وہ ڈی چوک آئے تھے؟ کدھر تھے لیڈران؟ کون سارے وہ آج کل وہ سوشل میڈیا پہ گپ بنی ہوئی کہ ورک فرام ہوم ہی کر رہے ہیں، کوئی باہر نہیں نکلتا، کہتے ہیں بس اس کو کریں. آفٹر لیو اٹ دیئر. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، ہمارا پروگرام جاری ہے، اسٹے ٹیونڈ فار دی نیکسٹ سیگمنٹ. ناظرین، پاکستان کے اندر سیاسی بحران کا ایک حل حکومت کے پاس ہے، لیکن وہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور وہ یہ کہ کسی طریقے سے آئینی ترمیم کر دی جائے، اور جو سپریم کورٹ کے ذریعے حکومت کے موقف کے مطابق، اور بہت سارے جورسٹ جو ہیں اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، کچھ اتفاق نہیں بھی کرتے، جو سپریم کورٹ کے ذریعے آئینی معاملات کو استعمال کرتے ہوئے سیاسی کھیل کھیلا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے. تو آئینی ترمیم کے لیے دوبارہ ماحول بنایا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے، غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ 18 تاریخ کو ایک مرتبہ پھر اجلاس طلب کیا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد نے یہ کہا ہے، بلاول بھٹو زرداری نے، کہ اگر 25 تاریخ کے بعد کوشش کی گئی تو یہ ترمیم شاید مشکلات کا شکار ہو جائے. 25 تاریخ اس مہینے کی بڑی اہم ہے، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہوتے ہیں اور نئے چیف جسٹس صاحب آ جائیں گے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جن کا موقف آئینی کورٹ کے حوالے سے، جس طریقے سے کورٹ چل رہی ہے اس حوالے سے، اور اس سے بڑھ کر جو انتخابات ہوئے ہیں 2024 کی، ان کی صحت کے بارے میں بڑا ہی کلیئر ہے. تو اب دا کلاک از ٹیکنگ. تو یہ اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا، کس طرف بیٹھے گا اس کا ہم ابھی احاطہ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس بیرسٹر مرزا وہاب صاحب موجود ہیں، ترجمان ہیں بلاول بھٹو زرداری، اور میئر ہیں کراچی کا. آپ کو بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بلال اظہر کینی صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور شعیب شاہین صاحب تحریک انصاف کی طرف سے، ان کا بھی شکریہ. اب چونکہ شعیب صاحب جو ہے وہ ڈی ایس این جی پی، ان کا ڈس ایڈوانٹیج ہے، تو ان سے ہم 30 سیکنڈ سے آغاز کر لیتے ہیں. شعیب صاحب، دوبارہ سے آئینی ترمیم کی باتیں اسلام آباد کے اندر گونج رہی ہیں. میں ذرا 30 سیکنڈ میں صرف پلیز آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ اس کے اوپر آپ کا ریئیکشن کیا ہے. اگر دوبارہ کوشش کی گئی تو آپ کو اس کوشش کا نتیجہ ممکنہ طور پر کیا نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلے بھی ناکام و نامراد ٹھہرے تھے، انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام و نامراد ٹھہریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ اب ان میں اتنا دمخم رہ گیا ہے کہ یہ اب اس طرح کی آئینی ترمیم جس کے ذریعے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل کر سکیں اور ایسی آئینی عدالت بنا سکیں جس کو ایگزیکٹو کی انٹرفیرنس کے ذریعے شہباز شریف اور زرداری صاحب مل کے تو وہ چیف جسٹس بنا دیں اور آرٹیکل 199 میں ترمیم کر دیں، آرٹیکل 8 میں ترمیم کر دیں، اور ججز کو ملائن کریں اور ججز کو اپنا سبارڈینیٹ بنا دیں
کینگرو کورٹس بنا دیں. میرا نہیں خیال کہ اب یہ کامیاب ہو پائیں گے. بہرحال اگر انہوں نے ایسی کوئی کوشش کی تو ہم بھرپور احتجاج بھی کریں گے, اسمبلیوں میں بھی اب ان کا مقابلہ کریں گے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سین پولیٹیکل پارٹی اس طرح کا عوام کے ساتھ کیا جانے والا خود کش حملہ یا اپنے ساتھ کیا جانے والا خود کش حملہ ایسا کوئی کرے گی. جو اس وقت کا مسودہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی وکلا مانیں گے یا کوئی پولیٹیکل پارٹی اس طرح ٹھنڈے پیٹوں کے ساتھ ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو, اور ہم نے تو ہر حال میں اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے مرزا وہاب صاحب, وہ پاکستان تحریک احتجاج بن جائے گی مکمل طور پر. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر نہیں سکتے, بن جائے گی یا لیکن اس آئینی ترمیم کے حوالے سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر نہیں سکتے. پہلے تو بتائیے گا کہ کیا واقعتاً سیریس موو ہے اس طرح؟ دیکھیے, کر سکتے نہیں کر سکتے تو وقت بتائے گا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے, جس کے لیے مجھے بحیثیت شہری, بحیثیت قانون کے طالب علم کے یا حکومت میں انوالو رہتا ہوں میں کراچی کی انتظامیہ کے حوالے سے, میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے نظام کے اندر ریفارمز کی بہت گنجائش ہے. جو موجودہ عدل و انصاف کا نظام ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے, اور اگر ہم اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ نظام آئیڈیل نہیں ہے اور نظام تصحیح ریکوائر کرتا ہے, بہتری ریکوائر کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں پارلیمان حق بجانب ہے کہ اس کی تصحیح کے پروسیس کو سٹارٹ کرے, جیسا کہ ماضی میں بھی کیا گیا ہے. تو 25 کی تاریخ کا ذکر کیوں کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے؟ ریفارم تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت ہونی چاہیے, 25 میں کیا جادو ہے؟ دیکھیے, ریفارم کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت ہونا چاہیے, لیکن اس ریفارم کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جو پارلیمان کی بالادستی کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ ہم جج صاحبان جو فیصلہ کریں گے وہ سپریم لا ہے. ہم جیسے ڈیموکریٹ جو ہیں وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آئین بنانا بھی پارلیمان کی ذمہ داری ہے, اس کو امینڈ کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے, اس کے اوپر کوئی لمیٹیشنز امپوز نہیں کیے جا سکتے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ماضی میں کبھی بیسک سٹرکچر کے نام پہ یا کسی نہ کسی نام پر وہ لمیٹیشنز امپوز کیے گئے. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ ٹائمنگ کو آپ سائیڈ میں رکھیں. اصل امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا وہ چیز ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. اگر ہونی چاہیے تو آگے بڑھیے, اگر نہیں ہونی چاہیے تو آپ احتجاج کرتے رہیں. ہم جو ہونے والے لوگ ہیں انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. لیکن تاریخ اہم ہے ان اے وے, آپ کے لیے ایک ڈیڈ لائن بھی ہے, جس طرح میں نے ابتدائیے میں کہا کہ 25 سے پہلے ہی آپ کو کرنا ہے. ریڈی فار اٹ؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو ونس اگین طلعت صاحب. دیکھیے, بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے جس طرح 63A کی ججمنٹ کی کریکشن ہوئی ہے, یقیناً میرا خیال ہے کہ جن آنریبل ججز نے پہلی ججمنٹ لکھی تھی, فار می اٹ واز اے بلیٹنٹ کیس آف ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن. تو وہ جو مرتضیٰ صاحب نے بھی بات کی ہے, اس کی عکاسی کرتا ہے. میں فرینکلی نہیں سمجھتا کہ آگے 25 کے بعد یا 25 سے پہلے کسی بھی جج کو یہ حق ہے, کسی بھی شخص کو آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ یہ حق ہے کہ وہ آئینی ترمیم کو رول بیک یا وہ کچھ کر سکے. دیکھیے, انٹرپریٹیشن آف لا از ون تھنگ, and even then when you think that you want to challenge any law passed by parliament, the threshold has to be very high کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ unconstitutional. اب تو آپ معاملہ ہی طے کر رہے ہیں نا, اب یہ تمام مدعے جو ہیں اب آئینی کورٹ کے کھاتے میں لے جائیں گے نا, تو آسانی ہو جائے گی. تو اس کے لیے آپ تیار ہیں, نمبر ہیں آپ کے پاس. پچھلی مرتبہ سارے ملک کو بڑی ٹینشن میں رکھا, ایک وہ پی ٹی آئی کا احتجاج ٹینشن میں رکھتا ہے, اور ایک آپ نے پارلیمنٹیرینز کو لٹکائے رکھا, پھر کچھ نہیں. ایک تو آپ نے جو آغاز میں بات کی, جو مرتضیٰ صاحب سے پوچھی تھی, آپ نے کہا تھا پی ٹی آئی پاکستان تحریک احتجاج بن جائیں گے, تو اس کے اوپر میں بھی ان کو سیکنڈ کروں گا, میں اس پہ اعتراض کروں گا بن جانے پر. آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ ہے, مگر دیکھیے اس کے لیے ہی ایفرٹ جاری ہے نا جی. دیکھیے دونوں چیزیں, ون یو ہیو ٹو ارائیو ایٹ این اگریمنٹ, دا نمبرز ول فلو فرام دیٹ. پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, جے یو آئی ہو, بنیادی طور پہ مین, دیز آر دا مین پارٹیز. باقی ہمارے الائز ہیں, باقی پارلیمنٹیرینز ہیں جن کو کال کریں گے, مگر دا بیس از کہ پہلے ایک مسودے کے اوپر, ایک ترامیم اور ان کی تفصیلات کے اوپر یہ 3 میجر پارٹیز جب اگری کریں گی تو the rest of it will flow from it. ایک مومنٹم بنا ہوا ہے ان چیزوں کے اوپر. I think we should capture جتنا جلدی ہو سکے, we should make sure جتنا جلدی ہو سکے. شعیب صاحب, آپ کے پاس میں آ رہا ہوں یہ جاننے کے لیے کہ آپ نے ابھی ذکر فرمایا ایک مسودے کا, لیکن ابھی جو ہم نے اسلام آباد سے خبریں لی ہیں وہ مسودہ جو ہے پچھلی کاوش کے ساتھ آپ سمجھیں کہ وہ زمیں برد ہو گیا. اب کنسنسس ڈیولپ کیا جا رہا ہے بہت سارے شکوں کے اوپر, لیکن جو آئینی کورٹ ہے وہ ایک سینٹر پیس ہے. تو اگر آپ اس مسودے کے جو مسائل ہیں اس کو پرے رکھیں, آپ کو لگتا ہے کہ نمبرز کی وجہ سے ڈیفیٹ ہو جائے گی, آپ کے احتجاج کی وجہ سے ڈیفیٹ ہو جائے گی, یا پھر کورٹ کے اندر سے کوئی آواز اٹھے گی اور یہ ڈیفیٹ ہو جائے گی؟ گو ہیڈ جی.
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آئینی کورٹ ہے یہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہے جو ایز اٹ از. دیکھیں فیڈرل کورٹ کیا ہوتی ہے. فیڈرل کورٹ آپ کو یاد ہے کہ 1956 سے پہلے یہی سپریم کورٹ کا نام فیڈرل کورٹ ہوتا تھا. وہ جو فیڈرل کورٹ ہوتی تھی 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں اس سے پہلے وہ فیڈرل کورٹ کہلاتی تھی. اب یہ جو سپریم کورٹ ہے یہ فیڈرل کورٹ ہے اور یہ سپریم کورٹ ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہی ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ کو پورے صوبوں سے آتے ہیں ججز اور اس کے علاوہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اور کانسٹیٹیوشن کے تحت کام کرتی ہے. اب اس کے اوپر جو سپرا کانسٹیٹیوشن ایک کورٹ بنانے جا رہے ہیں جو اس کی پریکٹیکلی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کی سبارڈینیٹ بن جائے گی اور بلکہ سپریم کورٹ ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لیول پہ بن جائے گی اور جس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی چیف ایگزیکٹو یعنی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہوں گے. پرائم منسٹر ایڈوائس بھیجے گا اور پریزیڈنٹ اس کو لگانے کا پابند ہوگا, نوٹیفائی کرے گا. یہ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی جوڈیشل سسٹم. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر حملہ ہے. یہ حملہ تو انہوں نے نہیں کیا تھا جو ڈکٹیٹرز تھے, انہوں نے تو چند ججز کو ہٹا دیا, انہوں نے LFO بھی لے آئے, انہوں نے ججز کو ہٹا دیا, فارغ کیا. لیکن یہ کہ کانسٹیٹیوشن میں اس طرح کی ترامیم کر لیں کہ آپ اس کے سپریم کورٹ کے اوپر ایک اور سپریم کورٹ بٹھا دیں, یہ آئین کے اوپر حملہ ہے, یہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس کے اوپر حملہ ہے. کیونکہ اس وقت ایک فورم رہ گیا ہے جس کی طرف لوگ آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں, وہ ہے نظام انصاف. درست بات کی ہے کہ اس میں گنجائش ہے بہتری کی, لیکن اس کو خراب کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ہم نے 76 سال لگا کے شعیب صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, اگر 25 تاریخ کے بعد یہ آئینی ترمیم آئے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس ایکویشن میں سے منہا ہو جائے ریٹائرمنٹ کے بعد, تب آپ کو یہ قابل قبول ہوگی کہ نہیں؟ پہلی بات ہے کہ یوں سمجھیں کہ 50% تو وہ کام ہو گیا, بہتر ہو گیا, چونکہ اس نے ناانصافی کی بنیاد مثالیں قائم کی ہیں اور بدترین مثالیں قائم کی ہیں. لیکن اگر قاضی فائزہ کی جگہ پہ آپ فاروق اچنائک کو بٹھا دیں, قاضی فائزہ کی جگہ پہ اگر آپ اعظم نذیر تارڑ کو بٹھا دیں کیونکہ شہباز شریف کا نامنی ہوگا, تو بات تو ایک ہی ہے, آپ نے ناانصافی ہی کرنی ہے نا. آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری پسند نہیں ہے, قابل قبول نہیں ہے, یہ ان کا پرابلم ہے. ایک فیصلہ آیا ہے 12 جولائی کو, یہی لوگ تھے جو منصور علی شاہ صاحب کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے, اگر میں پوچھ پاؤں, اور آج ان کے لیے وہ اس لیے کہ اس کے اوپر ایک ایسی عدالت قائم کرنی ہے جو اس کے پاس اختیار. اگر میں پوچھ پاؤں آپ سے, اگر ہم ثاقب نثار صاحب کو آئینی کورٹ کا سربراہ بنا دیں, ریٹائرڈ جج بھی بن سکتے, پھر قابل قبول ہوں گے آپ کو؟ اعجاز الاحسن صاحب نہیں, کوئی بھی نہیں قابل قبول ہوگا. سنیں, کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوگا. ریٹائرڈ ججز کو جب آپ لگائیں گے ان کو سوائے رشوت دینے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر کسی صورت میں قابل قبول. آپ 68 ایج بڑھا کے آپ ان کو کسی کو رشتہ بھی لے آئیں تب بھی وہ غلط ہے. ریفلیکٹ کرنا چاہیں گے. ایک خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب بڑی بات کرتے ہیں یہ کہ نیا چیف جسٹس آئے گا تو یہ نظام جو ہے یہ فارغ ہو جائے گا, اور وہ سائٹ کرتے ہیں اب اس ججمنٹ کو جس کے اندر لکھا گیا کہ جو انتخابات ہوئے اس کے اندر الیکشن کمیشن نے کام ٹھیک نہیں کیا, انتخابات کی صحت بہت ہی کمزور ہے, اور وہ بات کی جاتی ہے کمپلیٹ جسٹس کی. دیکھیں, انتخابات پہ شکوک و شبہات میرے خیال میں ہر انتخابات پہ رہے ہیں. 2018 کے اوپر بات سٹارٹ کی جائے تو اس کے اوپر بات ہو جائے گی, 13 کے اوپر, اس کو چھوڑ دیجئے. دیکھیں, آپ نے جب شعیب صاحب سے سوال کیا تو انہوں نے خود کہہ دیا کہ ہاں انصاف کا نظام آئیڈیل نہیں ہے, اس میں بہتری کی گنجائش ہے. تو میں بنیادی نقطہ اپنے تمام وکلا برادری سے, دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ ایک طرف تم مانتے ہو اس بات کو کہ نظام ٹھیک نہیں ہے, آئیڈیل نہیں ہے, اس نظام کو بہتر کرنا ہے. افتخار چودھری صاحب کے دور میں 2009 سے جب سے جوڈیشری ریسٹور ہوئی, عدالت کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ رہی ہے. میرے خیال میں پاکستان کا سب سے پاورفل ادارہ جو ہے وہ ہماری عدالتیں رہی ہیں. کیا انصاف کا نظام درست ہو گیا؟ لوگوں کو سستا معیاری انصاف ملنا شروع ہو گیا؟ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ پارلیمان انڈیپینڈنٹ نہیں رہا. جب پارلیمان کی چیزوں کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے, ایگزیکٹو کے روز معاملات میں آرڈرز آ جاتے ہیں کہ ایگزیکٹو انڈیپینڈنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں اس طرح کی جب گفتگو ہم کریں گے نا تو یہ سولوشن نہیں نکل پائے گی. لیکن جب آپ ٹائم ڈیپینڈنٹ بات کرتے ہیں, میں تو ٹائم ڈیپینڈنٹ بات ہی نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں نظام کی. بلاول صاحب نے تو کی نا, وہی تو 25 کا ذکر بھی ہوا, اور ابھی بلاول صاحب نے بھی یہی کہا. دیکھیں, اچھا کام کرنا ہے جلدی کریں, جتنا اتفاق ڈیولپ کر سکتے اتفاق ڈیولپ کریں. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس پروپوزل میں
ना पर्सन स्पेसिफिक था ये, ना पर्सन स्पेसिफिक है, और ना इंशाल्लाह पर्सन स्पेसिफिक होगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा, ये बार बार कहते हैं ना, आप आ जाएं उस मंदरजात पे, उस प्रपोजल के, कि किस मंदरजात पे उनको एतराज़ है। क्या उनको इस बात पर एतराज़ है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर आप सिर्फ किसी एक जज साहब फैसला नहीं करेंगे, बल्कि वो जज साहब भी फैसला कर सकते हैं, उनके साथ जो और जज साहिबान बैठे हैं चीफ जस्टिस के अलावा वो भी कर सकते हैं, इन जैसे पार्लियामेंटेरियंस भी इसका हिस्सा होंगे, हुकूमत का लॉ मिनिस्टर, अटर्नी जनरल भी होगा, और बार काउंसिल वाले भी होंगे। नंबर 1 जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होगी उस कॉम्पोजिशन में, वो जज साहिबान की होगी। लेकिन क्या है कि पार्लियामान जो कि आवाम का इलेक्टेड इदारा है, जो आइन साजी करता है, कानून साजी करता है, उसको भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी। कम अज़ कम आप जज साहिबान से पूछ पाओगे कि बताइए कि हमारा मुल्क 149 नंबर पे क्यों है इंसाफ के निज़ाम में, इसमें क्या कबाहत है कि हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा ओपन माइंड के साथ चलें ना, ये जो बार बार सोच रहे हैं ना कि पर्सन स्पेसिफिक है, ये पर्सन स्पेसिफिक ना था, ना है, ना इंशाल्लाह होगा। मैं पीटीआई के दोस्तों को कहूँगा अपने जहनों से वो पर्सन स्पेसिफिक खत्म करें, पर्सन निकाल दें। एक पर्सन उनका इमरान खान है, दूसरा पर्सन काजी साहब है। एक जज काबिल एहतराम है, और जो भी जज हो उसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं होता। ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब हो, मुनीब अख्तर साहब हो, जितने जज साहिबान हैं, देयर ऑल खुद पर्सन स्पेसिफिक बनाया। नॉट एट ऑल। बताइए कैसे? अच्छा शोएब साहब बताइए कैसे? उसमें लिखा है कादी साहब चीफ जस्टिस होंगे, फारूक नाइक चीफ जस्टिस होंगे। से पहले करना। अच्छा सुने, पर्सन स्पेसिफिक क्यों है, मैं बताता हूं आपको क्यों है। पहली बात है, आप खुद कहते हो कि 25 से पहले करना जरूरी भी है, मजबूरी भी है, ये आपके अल्फाज हैं। 25 को साइड में रखिए ना। दूसरी बात, जब नहीं क्यों साइड पे रखे? अगर 26 को पास होता है तो काबिल कबूल है। अच्छा आपने शेख साहब अगर 26 को पास होता है, रिटायर्ड जजेस को लगाना क्यों है? देखे ना, सुने रिटायर्ड जजेस को लगाना क्यों है? अली जफर साहब को लगाएंगे, ठीक होगा। क्यों नहीं अपॉइंट कराना है आपने? अली जफर साहब को लगा दें। सुने ना, आपने उसकी एज 68 इयर्स क्यों रखी है? आपने कहां फैसला हुआ है शोएब साहब? कब आगे तो सब कुछ लिख वो पुराने मुसवदे के ऊपर चल रहे हैं। मैं गुजारिश करूं, सर कानून इवॉल्व होता है ना। बैरिस्टर गौहर को बोले, असद कैसर साहब को बोले, पार्लियामानी कमेटी में कहीं 68 एज नहीं होगी, 67 होगी, 66 होगी, 62 होगी। इन्होंने खुद कहा 1956 के अंदर वफाकी अदालत कुछ और किसी ने वैसे जुमला कह दिया, वैसे में दोहरा देता, उन्होंने कहा जी 60 कर दें, सारे मसले हल हो गए। चले पूछ ले इनसे 60 पे काबिल कबूल है आपको? 60 के ऊपर मसले और खड़े। जरा लेट मी हियर बिलाल साहब ऑन दिस। बिलाल साहब जरा आप शेख साहब बिलाल साहब का पॉइंट भी लेंगे। गो अहेड जी, बताइए जी। देखिए तो साहब बात ये जो बात ना पर्सन स्पेसिफिक वाली, पीटीआई हैज बीन एंड रिमेन्स पर्सन स्पेसिफिक। वो पर्सन स्पेसिफिक है, और वो पर्सन स्पेसिफिक होने की आपको वजह बताता हूँ। क्योंकि जब भी काजी फाइज ईसा को ये देखते हैं, इनको अपनी गलती नजर आती है, इनको वो ज्यादती नजर आती है जो उन्होंने की थी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की सूरत में, और ये चाहते हैं कि जो ज्यादती इन्होंने की हुई है ये हट जाए। वो हर दफा जब काजी फाइज ईसा की बात करते हैं, वो असल में उनकी अपनी गिल्टी कॉन्शियस है, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर इफ दे हैव वन, बट उनको अपनी की हुई ज्यादती सामने नजर आती है, इसलिए वो चाहते हैं नहीं हाँ आई डोंट थिंक दे हैव गिल्ट, बट एनीवे उनको ये होता है कि ये जो हमने एक ज्यादती की हुई है ये किसी तरह मंजर आम से हट जाए, और इनको चाहिए गुड टू सी वाले कोर्ट्स, मगर आई डोंट वांट टू गेट टू मच इनटू इट। देखिए दूसरी बात, ये पीटीआई बार बार ये बात करती है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुर्तजा साहब कैन आल्सो रिफ्लेक्ट ऑन दिस, सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने की कोई बात नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट के एक स्पेसिफिक फंक्शन विच डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, उसको अलहदा करने की बात हो रही है। बाकी आम आवाम के जो केसेस हैं, जो सिविल क्रिमिनल मैटर्स हैं, उन सब के लिए बल्कि मजीद टाइम भी फ्री अप होगा, स्पेस भी फ्री अप होगी। हजारों केसेस जो कि ज़ेर इल्तवा हैं, फिर अक्सर इसके अपोजिंग दलील ये भी दी जाती है कि आप एक मखसूस बेंच बना दें। होता क्या है, बेंच बनता है 3 या 5 जजेस का, इवेंचुअली यहीं से क्लैमर होता है, ये खुद कहते हैं फुल कोर्ट बिठाएं, पूरा हफ्ता फुल कोर्ट बैठ के इन चीजों से डील करता है, और वो सारे के सारे केसेस डिले का शिकार होते हैं। तीसरी बात ये देखिए, दे हैव नो काउंटर प्रपोजल। इनका काउंटर प्रपोजल सिर्फ ना है। आज आप कहेंगे पानी पियो, वो कहेंगे नहीं पिएंगे। हम कहेंगे ये पानी नहीं पिएंगे, आप यही गिलास पिएंगे। और देखिए इसकी बेस्ट मिसाल गुज़िश्ता रोज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है पैलेस्टाइन के ऊपर। इनको इजाजत ही नहीं देती कि किसी भी अहम इशू के ऊपर ये सियासी एंगेजमेंट करे, चूंकि इनका हर चीज का जवाब ना है, बराए ना। अच्छा जरा शेब साहब, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उनके सदर से जब हमने बात की तो आपने जो एतराज़ात उठाए उनके जहन में भी थे, लेकिन वो बार को रिप्रेजेंट करते हुए वो आइनी कोर्ट इन प्रिंसिपल वो एग्री करते हैं कि ये बननी चाहिए, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ही बहुत सारे सियासी मामलात में कोर्ट को उलझते हुए देखा है। तो बहुत अच्छा है कि आप उसको सुलझा दें।
تو ان پرنسپل آپ انگیج کریں, آپ 62 پہ ایج لے آئیں, آپ اس کی سلیکشن کا کرائٹیریا تبدیل کر دیں, آپ کے پاس نمبرز موجود ہیں, تو آپ انگیج کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ مجھے ذرا سمجھائیے گا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اتھینٹک مسودہ دیں, بات کریں, لائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بتائیں 18th امینڈمنٹ میں آل پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنٹ سے جو مشرف نے یا جو ضیاء الحق نے خرابیاں پیدا کی تھیں آئین میں, وہ ہٹا دی گئی. انہوں نے خود کی تھی نا, اور اس وقت تو ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ آپ مسودہ دے دیں نا, نہیں بننی چاہیے. آپ کیوں نہیں مسودہ دیتے؟ سنیں نا, میں گزارش کروں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسودہ کی ضرورت نہیں ہے. سپریم کورٹ کو نہ چھیڑیں, آئینی عدالتوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو 22.5 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں, سپریم کورٹ تو 55,000 کیسز پینڈنگ ہیں. یہاں 19 جج 15 سال بعد پہلی دفعہ لگے ہیں, سیشنز کورٹ انہیں کو 1 کون سال میں کنٹرول سارا کرتا ہے؟ ڈسپوزل کر دینی ہے. اور جو 22.5 لاکھ کیسز لوور جوڈیشری میں پڑے ہوئے ہیں, اس کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, اس لیے کہ پبلک کا کام تو ان کو چاہیے نہیں. ان کو چاہیے یہ ہے کہ اپنے کینگرو کورٹس بنائیں, اپنی مرضی کے جج لگائیں. اچھا, وہ جو ان کی نظر میں وہ ٹھیک ہوں, وہ منصف ہوں گے, وہ درست ہوں گے. ہم تو پورے سپریم کورٹ سے توقع رکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے, وہاں بھی خرابیاں رہی ہیں. کوئی 1 جج غلط ہوگا, 2 جج غلط ہوں گے, 3 جج غلط ہوں گے, لیکن ایسے شیخ صاحب بصد احترام آپ کی جماعت نے مسلسل آپ کی جماعت نے, چونکہ ہمارے پروگرام کا مزاج نہیں ہے, اور ویسے بھی سپریم کورٹ کے معاملات تو کورٹ کے معاملات کو ہم ذرا آج کل بڑے احتیاط سے ٹچ کرتے ہیں, مسلسل چیری پک کیا آپ کی جماعت نے. آپ نے پک آن کیا ججز کو, آپ نے چیری پک کیا ہے, آپ نے فیوریٹ ججز بنائے ہیں, آپ نے ججز کو ملائن کیا ہے, ہیش ٹیگز چلائے ہیں, وہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ تمام کورٹ سے مخاطب ہیں, آپ بھی اپنی طرف سے اپنی پسندیدہ حصے سے مخاطب ہیں. ایسی بات نہیں ہے. مجھے بتائیں, یہ لوگ جلسوں کے اندر ججز کی تصویریں لگا کے جو کچھ کہتے رہے ہیں, یہ درست کرتے رہے. انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر ہم سپریم کورٹ کے اوپر فزیکلی حملے کیے ہیں, وہ درست کیا ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا جس طرح مذاق اڑایا, گالیاں دی ہیں, یہ درست کیا ہے. ہم کبھی نہیں کہتے, ہم آج بھی کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کا انسٹیٹیوشن یہ واحد فورم بچ گیا ہے جس کے اوپر پبلک ایٹ لارج کا ٹرسٹ ہے. ہیونگ ایکسیپشن وتھ سرٹن ججز, کوئی 1 جج غلط ہو سکتا ہے, 2 ہو سکتے ہیں, 4 ہو سکتے ہیں, جس کے اوپر آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے. آپ اعتراض کریں, ان کا بھی حق ہے, ہمارا بھی حق ہے, مگر آپ ایک انسٹیٹیوشن کو تباہ نہ کریں. انسٹیٹیوشن واحد فورم ہے جس کے ذریعے لوگوں کی ایک آس امید بندی ہوئی ہے. آپ انتشار پیدا نہ کریں, یہ تو انتشار کر رہے ہیں. ان کو تو اپنی مرضی کے جج چاہیے, جہاں منی لانڈر بھی جائیں وہاں آزاد کھلے پھریں. جو تمام دنیا جہان کی الیکشن کا فراڈ ہو جائے, ان کو کوئی کھولنے والا اور پوچھنے والا نہ ہو, اور جو یہ بےایمانی کرنا چاہیں اس کے اوپر پروٹیکشن ان کو اوپر سے مل جائے. اور یہ جو کچھ کرنے لگے ہیں, جو مسودہ ہے جس کے مطابق یعنی جو پرائم منسٹر لگائے گا جس کو جج, مجھے بتا دیں وہ کیا انڈیپینڈنٹ ہوگا, تبدیل کر دینا, تبدیل کرے گا, اس کے خلاف فیصلہ آئے گا. اچھا تبدیل کر دیں. تبدیل وہ نہیں کرنا چاہتے, وہ انگیج نہیں کرنا چاہتے. مولانا فضل الرحمان کا بڑا کی رول ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ انکریزنگلی, چونکہ ان سے تو وہ ہنسمکھ کے بات کر لیتے ہیں, لیکن آپ کی بات مانیں گے, تو اب آپ کی ذمہ داری ہے مولانا کو منوانے کی. آئی تھنک سب کی ذمہ داری ہے. میں بتاؤں آپ کو طلعت صاحب, مولانا صاحب فرام ڈے 1 وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو کانسیپٹ ہے آئینی عدالت کا وہ درست ہے. ٹھیک. وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ عدالت کے نظام کو, انصاف کے نظام کے اندر اعتدال لانے کی ضرورت ہے. اس کے خد و خال کیا ہیں, پیرامیٹرز کیا ہیں, اس کے اوپر ڈیلیبریشن چل رہی ہے. میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو, ہم پولیٹیکل انگیجمنٹ میں بلیو کرتے ہیں. ہم پی ٹی آئی سے بھی بات کرنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم ہر سیاسی جماعت کے پاس جا رہے ہیں, لیکن آپ جبر جابر سے باہر نکلے نا. یہ جو باتیں ابھی جتنی بھی انہوں نے کی ہیں, جو لوگ سننے والے ہوں گے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. آپ بتائیے کس پوائنٹ پہ آپ کو اعتراض ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اعتراض والا پوائنٹ ہے, آپ کاؤنٹر پروپوزل دے دیجئے. اگر ملک کے مفاد میں سپریم کورٹ کو چھیڑے ہی نا, وہ کہتے ہیں بالکل نہیں چھیڑے, آپ کوئی آئینی کوڈ وغیرہ نہ لائیں, سپریم کورٹ جیسی چل رہی ہے ویسی چل رہی ہے. اچھا, اس کا میں آپ کو ایک جواب دیں. جو کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز نہ کریں, دیکھیں اگر سپریم کورٹ کے اندر کوئی ایک پولیٹیکل نیچر کا کیس آتا ہے نا, وہ پرائیورٹی لے جاتا ہے. جب وہ پرائیورٹی لیتا ہے تو باقی مقدمات وہ سن نہیں پاتے, نمبر 1. نمبر 2, جو ہائی کورٹس کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ کس طرح ہوتی ہیں, وہ جوڈیشل کمیشن جس کی چیف جسٹس صاحب سربراہی کرتے ہیں اس کے ذریعے ہوتی ہیں. جو آپ کے سیشنز کورٹ ہیں اس کو کوئی حکومت کنٹرول نہیں کرتی ہے,
اس کو آپ اپنے ہائی کورٹس کے ذریعے اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور تمام چیزوں کو کیا جاتا ہے. وہ ججز پرفارم کر رہے ہیں نہیں پرفارم کر رہے, اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ وہ لوگ کرتے ہیں. ججز اوور آل ایفیشینٹ ہیں نہیں ہیں, اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ میں شعیب صاحب میں نے آپ کی بات کو ٹوکا نہیں, مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. مجھے پتہ ہے, دیکھیں آپ پاپولسٹ بات کر رہے ہیں. آپ سے ایک سجیشن شعیب صاحب لیٹ می کمپلیٹ. صرف سجیشن دے رہا ہوں سر میں خاموش ہو جاتا ہوں. سجیشن آپ کو صرف دے رہا ہوں, سن لیں, آپ کا جواب دے دیں گے نا. آپ ججز کی تعداد بڑھا دیں, آپ کے فیصلے 22.5 لاکھ کیسز پڑے ہوئے ہیں لوور جوڈیشری میں, آپ کا سارا مسئلہ میں اس کا جواب دیتا ہوں. سر آپ نمبر میچ کر لیں, پرویز مشرف صاحب کے دور میں کتنے ججز تھے اور ان کی کیا پرکس پریولیجز تھیں, اور آصف زرداری صاحب نے آ کے ججز کتنے کر دیے اور پرکس پریولیجز کیا کی. کیسز بڑھ گئے, نظام ٹھیک نہیں ہوا. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو فکسیشن ہے نا, جسٹ بیکاز میرے کہ یار میرا کام ہو جائے گا, ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے. میرا کام نہیں, 25 کروڑ عوام کی بات کریں, کیا ان کو انصاف مل رہا ہے نہیں مل رہا. افتخار چودھری کے دور میں آپ نے ہم نوجوان وکیلوں کو بڑے نعرے لگوائے تھے, ریاست ہوگی ماں کے جیسی, ہر شہری سے پیار کرے گی. فیصلے نہیں ہوئے, لوگوں کو انصاف نہیں ملا, عام وکیل جو ہے اس کا بھلا نہیں ہوا, بھلا کچھ لوگوں کا ہو گیا. بالکل اینڈ میں بلال صاحب سیکنڈ ٹائم لکی آپ نے ٹائم رہنے کا, وہ آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے کہ میں فارورڈ کر دوں گا, ٹائم نہیں رہ گیا. سو سیکنڈ ٹائم لکی, بڑی ذمہ داری ہے آپ نے. جی دیکھیے طلعت صاحب, ایک ایفرٹ جاری ہے اور اس کے اندر ایک ڈائلاگ بھی جاری ہے, اینڈ وی آر ہوپ فل. یہ جو بات مرزا صاحب نے بھی کی, مولانا صاحب بھی, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ان پرنسپل اگری ود, فار ایگزامپل جو دو مین اگر آپ ایسپیکٹس لیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹس اور جوڈیشل کمیشن کی ریکمپوزیشن کے, the rest is detail. انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ جلد we'll come to an agreement and we can move forward and capitalize on this moment. Let's see what happens. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ, اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.